الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگوں، آج سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے. 20 دن گزر چکے ہیں. آخری عشرہ شب قدر کی تلاش میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے جب اعتکاف فرمایا تھا تو 20 دن کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے. اسی رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندے اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف کے سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ میں 2 روز پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور عرض کرنی ہے کہ جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے ہیں، کسی مشغولی مجبوری کی وجہ سے، وہ کم سے کم اگر رمضان المبارک کی طاق راتوں کو جاگنے کا، اور جاگنے کا مطلب بازار میں پھرنا نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کی عبادت کا اہتمام فرما لیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بھی شب قدر کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. 21، 23، 25 اور 27 اور 29 یہ 5 راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں. آج کی جو رات ہے وہ گویا کہ سب سے پہلی رات ہے جو طاق راتوں میں سے ایک ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہو، یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو چھپایا ہے. اور کیوں چھپایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شب قدر کی تعیین بتلا دی گئی تھی کہ شب قدر کون سی رات میں ہے. آپ اس کو بتانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے جب باہر نکلے تو آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ان کی لڑائی کی وجہ سے شب قدر کی تعیین آپ کو بھلا دی گئی. آپ بھول گئے کہ وہ کون سی رات تھی، اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ آپ تو اس کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیجیے. اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آپس کا اختلاف اور لڑائی اتنی بری چیز ہے کہ جب جو لڑنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ خیر کا کام کرنے والا ہوتا ہے، 2 آدمیوں کی لڑائی کا اثر جب اس پر پڑتا ہے جو خود لڑنے والے ہیں، ان پر کتنا اثر پڑتا ہو، یہ سوچنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو شب قدر کو بتانے کے لیے نکلے تھے، اور 2 آدمی لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کا اثر آپ پر یہ پڑا کہ آپ کو بھلا دی گئی. تو لڑنے والوں کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہوگا. اس لیے آپس کا اختلاف، لڑائی، دشمنی بہت بری چیز ہے. ہمیں توبہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ کسی مسلمان سے نہیں بلکہ کسی بھی انسان سے لڑائی نہیں کریں گے. لڑائی کرنے کے لیے تو صرف ایک ہے جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسی سے دشمنی رکھو اور کسی سے دشمنی مت رکھو.
بہرحال چونکہ مرد مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اس لیے مسجد کے آداب کی رعایت انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ شہنشاہ کا دربار ہے، یہاں جو ادب اور احترام کے ساتھ رہتا ہے اللہ کے یہاں سے نوازا جاتا ہے، جو یہاں بے ادبی کے ساتھ رہتا ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو گھر سمجھ لے، بلکہ مسجد کے آداب کی پوری رعایت آدمی کو کرنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ متبرک اور قابل تعظیم اور برکت کی جگہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک یہودی عالم نے سوال کیا، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آپ کا یہ معمول تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے مگر یہ کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا۔ آپ نے توقف کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جبریل امین تشریف لائے، جبریل امین سے آپ نے کہا جبریل آج ایک سوال کیا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ جبریل امین نے کہا اے اللہ کے نبی، میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا، اس لیے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اللہ سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ جبریل تشریف لے گئے اور واپس آئے تو روایت کا مضمون یہ ہے کہ جبریل بہت خوش تھے۔ آپ نے پوچھا جبریل پہلے تو خوشی کی وجہ بتاؤ۔ جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول، آج اللہ نے مجھے اتنا قرب نصیب کیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی اپنے سے اتنا قریب نہیں کیا۔ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 پردے نور کے حائل تھے، بس اتنا قرب اللہ نے مجھے کبھی بھی عطا نہیں کیا، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ اب تک تو اللہ کا پیغام اللہ کی جانب سے آپ کے پاس لے کر آتا تھا، آج جب اللہ کے پاس گیا تو آپ کا اور محبوب کا قاصد بن کر گیا تھا، آپ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے اپنے سے بہت قریب کیا، اس لیے خوشی ہے۔ اور پھر سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها، دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجدیں ہیں اور دنیا میں سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح اٹھ کر اپنے بستر سے بازار کی فکر کرتا ہے اور بازار میں جاتا ہے، فرمایا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح اٹھنے کے بعد پہلے مسجد کا رخ کرتا ہے فرمایا اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کثرت سے مسجد میں آتا ہوا دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ یہ آدمی مومن ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ، جو آدمی مسجد اور اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو آدمی یہ چاہے کہ مجھ سے اللہ محبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر سے محبت کرے۔ مسجدوں کا کنیکشن براہ راست بیت اللہ سے ہوتا ہے، یاد رکھو۔ میں نے کل عرض کیا تھا بیت اللہ جہاں بنا ہوا ہے، بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں آسمان پر، ساتویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کے بالکل سیدھ کے اندر بیت اللہ ہے۔ جب اللہ کی رحمت کا نزول پوری دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے بیت المعمور پر اور بیت المعمور سے سیدھے بیت اللہ پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تمام رحمتیں اور برکتیں بیت اللہ آتی ہیں، اور پھر بیت اللہ سے دنیا کی تمام مسجدوں میں وہ برکتیں اور رحمتیں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں جب کہیں بھی مسجد بنتی ہے تو مسجد بنانے والے کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ ہماری مسجد کا رخ دیکھ کر قبلہ رخ صحیح کر دیجئے، یعنی دنیا کی ہر مسجد کا جو رخ ہوتا ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی مسجد ہو،
کسی بھی کونے میں ہوں، اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو بیت اللہ کی طرف رخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست مسجد کا کنیکشن بیت اللہ سے جڑ گیا ہے۔ تو جتنی رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں مسجد حرام میں، وہاں سے پوری دنیا میں ان مسجدوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے مسجدوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ پھر جس کا جتنا تعلق مسجد سے ہوتا ہے وہ اللہ کی ان رحمتوں کو لے کر اپنے گھر میں واپس ہوتا ہے مسجد سے۔ اب اس کا فیصلہ آدمی خود ہی کر سکتا ہے کہ ہم میں سے کس کا تعلق مسجد سے کتنا ہے۔ جس کا تعلق مسجد سے جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو اتنا ہی زیادہ اپنے گھر لے کر جائے گا۔ مسجد میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مسجد میں آتا ہے، من غدا الی المسجد او راح، جو آدمی صبح مسجد میں آئے یا شام کو آئے، اعد اللہ له نزلہ کلما غدا او راح، اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کی مہمانی ہے چاہے وہ صبح آئے یا شام کو آئے۔ جب صبح یا شام کو آنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ جب بھی وہ مسجد میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی کریں گے، جس طرح آپ اپنے گھر آنے والے کی مہمانی کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق پانی پلائیں گے، چائے پلائیں گے، شربت پلائیں گے، اور خاص مہمان ہوگا اور اگر بچوں کے ماموں آ گئے اور دور سے آئے ہیں تو کھانا کھلائیں گے، ان کو آرام کرائیں گے۔ جیسا مہمان آتا ہے اس کا ایسا ہی اکرام گھر میں ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اکرام اور اس کی مہمانی اپنی شان کے مطابق مسجد میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، اور اللہ کی مہمانی یہ ہے کہ سب سے پہلا جو تحفہ اللہ کی طرف سے مسجد میں آنے والے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں، آنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو سب سے معمولی تحفہ ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو اس باغ کا سب سے ادنا پھل ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسجدیں جنت کے باغ ہیں، اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے جب تم جنت کے باغوں پر گزرو یا جنت کے باغوں میں جایا کرو تو ان کے پھلوں کو خوب کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں ہیں۔ اور فرمایا اس کے پھل کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کا نام اور اس کا ذکر اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی ہے۔ جتنا مسجد میں اللہ کو یاد کیا جائے گا آدمی گویا اس جنت کے پھل کھا رہا ہے۔ گویا پھل اس لیے کہا ہے کہ ان کلمات کے بدلے میں اور اللہ کی یاد کے بدلے میں اللہ جنت میں ایسے درخت عطا فرمائیں گے جو پھل والے درخت ہوں گے۔ سبحان اللہ کہنے پر حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک درخت ایسا لگ جاتا ہے کہ اگر 500 برس تک تیز رفتار گھوڑا اس کے سایہ میں دوڑے تو سایہ ختم نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے دنیا کو بدلے کی جگہ نہیں بنایا۔ ہم تو اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پریشانیاں کیوں ہیں، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میں تو کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا، پھر پتہ نہیں بھئی اللہ کیوں ناراض ہے اور میرے اوپر کیوں حالات آ رہے ہیں پریشان، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں مل جائے۔ حالانکہ اللہ نے دنیا کو جنت یعنی اعمال کے بدلے کی جگہ بنایا ہی نہیں، اس لیے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کوئی آدمی کہے اور اتنا بڑا درخت اللہ اس کے بدلے میں دیں گے کہ 500 برس تک اگر تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں دوڑے تو سایہ ختم نہ ہو، تو دنیا میں کہاں آئے گا ایسا درخت؟ اور اگر پوری تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لی تو اتنے سارے درخت، تو دنیا تو چھوٹی ہے بہت زیادہ۔ اس لیے اللہ نے دنیا کو بدلے کی جگہ نہیں بنایا، اعمال کا بدلہ تو اللہ آخرت میں دیں گے۔ دنیا میں تو بس جو کچھ ملتا ہے وہ تو اعمال کی برکتیں ملتی ہیں، بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ اور برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جب بارش آنے لگتی ہے اور بادل آتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا چل جاتی ہے، تو اس ٹھنڈی ہوا سے بھی آدمی کو بڑی راحت ملتی ہے۔ حالانکہ بارش ہوتی ہے، پھر اس سے پیداوار ہوتی ہے، پھر اس سے ندی نالوں میں پانی پہنچتا ہے، زمین کا واٹر لیول بڑھتا ہے،
نہ معلوم کتنے جانور اور انسانوں کے کھانے پینے اور دانے پانی کا انتظام ہوتا ہے، وہ تو بارش کے بعد ہوتا ہے. لیکن ابھی بارش نہیں ہوئی، بادل آئے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل گئی. تو یہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے یہ تو ٹھنڈی ہوا ہے، اعمال کی برکتیں ہیں، بدلہ تو اللہ آخرت میں عطا فرمائے. بہرحال مسجدیں جنت کے باغ ہیں، اس لیے فرمایا مسجد میں آدمی کو اعمال کرتے رہنا چاہیے. یہاں آدمی کو رہ کر اپنی باتوں میں لگنا، ادھر ادھر ایران توران کی باتیں کرنا، دنیا یعنی آپ دیکھو کہ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، لیکن باتیں ایسی کریں گے، امریکہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا اور فرانس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور فلسطین کو ایسا یوں کرنا چاہیے تھا. یعنی آپ کی کیا حیثیت ہے، لیکن آپ بیٹھے بیٹھے دنیا اور پوری دنیا کے قلابے ملا رہے ہیں، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کے. آپ کو اپنے آپے میں رہنا چاہیے، یوں کہیے جتنی ہماری حیثیت ہے اسی کے مطابق آدمی کو اپنی اللہ میں لگے رہنا چاہیے، دعا اور ذکر میں لگے رہنا. ہمیں دنیا کے حالات سے کیا مطلب؟ ہاں کوئی دنیا کے حالات کے سلسلے میں ہم کوئی بات سنیں تو پوری دنیا میں خیر اور بھلائی کی دعا مانگیں. جو مظلوم ہیں اللہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مظلومیت ختم کر دے، اور جو ظالم ہیں اللہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. اس لیے پوری دنیا کے لیے ہمیں خیر کی دعا مانگنی چاہیے. ہماری کیا حیثیت ہے جو ہم یہ کہیں اس کو یوں کرنا چاہیے اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور خاص طور سے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، یہ تو اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا ہے. بہرحال خاص طور سے یہ اعتکاف والے ماشاءاللہ مسجد میں ہیں، بہت مبارک ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے رمضان المبارک کا اخیر آ رہا ہے اور عید قریب آ رہی ہے، بازار کی بھیڑ بڑھ رہی ہے. یہ تمام بازار کی بھیڑوں کو چھوڑ کر اور دنیا مافیہا سے یکسو ہو کر اللہ کے دربار میں آ کر اپنے آپ کو انہوں نے ڈال دیا ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر آ کر پڑ گئے ہیں. بڑے مبارک لوگ ہیں. لیکن انشاءاللہ آپس کے اندر جس طرح نماز کی صف کے اندر محمود و ایاز ایک ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں اس کی عبادت پیش کرتے ہیں، اسی طرح 20 دن سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، وہ بھی مزید اعتکاف والے اور آ گئے ہیں. تو آپس میں ایک دوسرے کو جگہ دے کر اور دلوں میں گنجائش کے ساتھ میں مل کر قریب قریب ہو کر کہ نہ پہلے سے آنے والوں کو کوئی دقت ہو نماز پڑھنے میں، نہ اعتکاف والوں کو نماز میں اور جگہ میں کوئی دقت ہو. اس طرح دلوں کی گنجائش کے ساتھ انشاءاللہ ہم مسجد کے اندر رہیں گے اور یہاں کی عبادت میں مشغول رہیں گے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ دلوں کے حال کو خوب جاننے والا ہے. کبھی کبھی آدمی کو جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی روزے دار کو افطار کرائے تو روزے دار کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. ایک آدمی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی اعتکاف کرنے والے کی عبادت میں سہولت پیدا کر دے تو کیا اس کو اعتکاف والوں کے برابر ثواب نہیں ملے گا؟ اس لیے آدمی کو سہولت پیدا کرنا چاہیے. اعتکاف والوں کو پہلے سے آنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اعتکاف والوں کا پہلے سے آنے والوں کو خیال رکھنا. ایک دوسرے کا خیال ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹرین کے اندر یا بس کے اندر آپ سفر کرتے ہیں اور کوئی آدمی آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ سوچے گا کہ ذرا سی جگہ ہے اور یہ بیٹھنے کی کوشش کرے گا، تو آپ اپنی ٹانگیں چوڑی کر لیتے ہیں تاکہ اس کو جگہ ہی نظر نہیں آئے. اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا آ جائے تو آپ تھوڑے اور سکڑ جاتے ہیں، بھائی یہاں بیٹھ جاؤ. تو ان کو بھی اپنا سمجھیں آپ کہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں، لہذا ان گنجائش کے ساتھ میں تکلیف بھی نہ ہو اور سب کے لیے گنجائش ہو جائے. اور میں نے عرض کیا مسجد کے آداب کا پورا خیال رکھیں، یہاں کسی قسم کی بے اصولی نہ ہو، کسی قسم کی ایسی چیز سامنے نہ آئے جس سے یہ شور شرابہ نہ ہو، دنیا کی باتیں نہ ہوں. اپنی عبادت میں مشغول رہیں، اللہ سے لو لگا کر رہیں. دیکھیے، یاد رکھیے، ایک آخری بات عرض کر دوں، مسجد میں 2 قسم کی جگہ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اصل مسجد اور ایک ہوتی ہے مسجد سے متعلق جو جگہ ہوتی ہے، متعلقات مسجد کہلاتی ہیں.
جیسے یہ مسجد کا پورا صحن ہے، پورا ہال ہے، یہ حصہ بھی، اس سے اوپر کا حصہ بھی، اس سے اوپر آپ چھت پر چلے جائیں ٹین کے اوپر تک، وہاں تک مسجد ہی مسجد ہے۔ یہ جو برآمدہ ہے جہاں پانی کی مشین لگی ہوئی ہے، یہ مسجد کی حد میں داخل ہے۔ ادھر کا جو حصہ ہے، ادھر کا زینہ ہے یا ہمارا حجرہ ہے، یہ مسجد میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹا زینہ ہے، اس سے اوپر اعتکاف والے جا سکتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو 2 پلر بیچ میں ہیں، اس کے بعد جو پیلے پلر ہیں، اس پیلے پلر سے پہلے تک مسجد کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سب دکانوں کے حصے، برآمدوں کے حصے، نیچے کے حصے شروع ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف والا جو اصل مسجد ہے، اس کی حدود ہی میں رہتا ہے۔ اگر اس حد سے باہر جائے گا تو یا تو وضو کرنے یا پیشاب کرنے یا استنجا کرنے یا کوئی اور ایسی اشد ضرورت اس کو پیش آ گئی، خدا نہ خواستہ آدمی لیٹا ہوا تھا، ایک دم نہانے کی حاجت پیش آ گئی، تو جلدی سے آدمی مسجد سے باہر جا کے اور اپنا غسل کرنے اور پاک ہونے چلے جائے گا۔ تو جو بشری ضرورتیں ہوتی ہیں یا شرعی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آدمی مسجد کے اس حدود سے باہر جائے گا، اس کے علاوہ اس حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ اعتکاف والوں کو دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ سامنے جو شیشے والا حصہ ہے، ادھر شیشے والا حصہ ہے، اس میں اعتکاف والے نہیں جا سکتے۔ اگر اعتکاف والوں کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ یہی میں آتا ہوں، مجھ سے پوچھ لیں، یا جب کبھی بھی باہر کھڑے ہو کر ادھر باہر جائیں گے تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ بلا ضرورت باہر نکلنے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل نہ سوچیں کہ اعتکاف میں اسی منزل میں بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ تہ خانے میں رہیں گے، اس کے نیچے وہاں بھی مسجد ہے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس سے اوپر کے حصے میں آپ رہیں گے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو سہولت آپ کو یہاں نہیں ملے گی اپنی عبادت میں، وہ یکسوئی اور اللہ سے لو لگانے کا موقع آپ کو نیچے تہ خانے میں اور اوپر کی منزلوں میں زیادہ اچھا ملے گا۔ جو واقعی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے کم ہیں، بالکل ایک کونے میں بیٹھ کر آدمی یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت میں مشغول رہے، قرآن پڑھے، دعا مانگے، تسبیح پڑھے، تو یہ اس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ بھئی اسی حصے میں بیٹھنا ہے، یہ تو حصہ آنے جانے والوں کے لیے ہیں، روز مرہ کے نمازیوں کے لیے کہ وہ آتے ہیں، اپنے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ باقی اعتکاف کرنے والے جتنی یکسوئی کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ ان کو عبادت میں اللہ سے لو لگانے کا موقع بھی ملے گا اور انشاءاللہ ان کو عبادت میں مزہ بھی آئے گا، اگر واقعی وہ عبادت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں 1-2 آدمی باتیں کریں یا موبائل ساتھ میں لے آئے تو ان کو موبائل دیکھنے میں آسانی ہو، بلکہ میں عرض کروں گا کوئی بھی قیمتی سامان اعتکاف والے اپنے پاس نہیں رکھیں۔ یہاں ضرورت کیا ہے آپ کے قیمتی سامان کی؟ نہ کوئی پیسوں کی یہاں آپ کو ضرورت ہے، نہ کوئی موبائل کسی، یعنی اعتکاف کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ آپ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے گھر میں آ گئے اور دنیا سے اپنا تعلق ختم کر کے اللہ کی عبادت میں آپ کو مشغول ہونا ہے۔ اگر موبائل بھی آپ ساتھ لے آئے تو گویا دنیا ساتھ لے آئے آپ، پھر مسجد میں آنے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور ساری بے حیائی کی چیزیں آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی جیب میں ہیں۔ اس لیے موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، آپ اس کو آف کر کے یا تو اپنے بیگ میں رکھ دیں، اور بیگ میں رکھنے سے بھی چوری ووری ہو جانے کا، ادھر ادھر ہو جانے کا خطرہ ہے، آپ گھر میں بیچ دیں۔ جو لوگ آپ کا کھانا لے کر آتے ہیں یا جو لوگ ان سے اگر گھر پہ کوئی خیریت کہلوانی ہو تو ان سے کہلوا دیں، یا کسی کو واقعتاً کوئی رکھنا ضروری ہے تو کوئی چھوٹا کم قیمت کا کی پیڈ والا موبائل رکھ لیں تاکہ گھر میں کوئی سحری میں دیر ہو جائے تو آپ فون کر دیں کہ بھائی سحری ابھی تک کوئی نہیں آئے، افطاری کا کھانا آنے میں دیر ہو جائے تو آپ گھر فون کر دیں بھائی کیا بات ہے ابھی تک کھانا نہیں آیا۔ کوئی اور ضرورت ہو تو کوئی ضرورتاً موبائل پر بات کرنا ناجائز نہیں ہے اعتکاف میں، لیکن بلا ضرورت بات کرنا بھی اعتکاف کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی خاص وقت رکھ لیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کا سوئچ آن کریں اور اپنی بات کر کے واپس اس کا سوئچ آف کر دیں۔ یہ تو حقیقت میں اعتکاف کا فائدہ ہوگا۔ میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں، یہاں ایک صاحب کے اعتکاف میں پیسے چلے گئے، وہ مسجد کمیٹی سے کہنے لگے صاحب میرے پیسے چلے گئے، اب میرے پیسوں کا انتظام کرو۔ ارے بھائی آپ نے پیسے کیوں رکھے تھے یہاں پر؟ ضرورت ہی کیا تھی پیسوں کی؟ یہاں کیا کام ہے پیسوں کا؟ پیسے ہیں، موبائل ہے، اسی طرح کوئی قیمتی سامان آپ نے رکھے۔ ایک مختصر سا سامان، بہت نارمل موسم ہے، نہ سردی ہے کہ آپ کو رضائی کی ضرورت پیش آئے، نہ کوئی گرمی ہے کہ آپ کو اے سی کی ضرورت پیش آئے، بہت معتدل موسم ہے۔
آپ ایک ہلکی پھلکی اپنی چادر رکھ لیں، ایک بچھانے کی رکھ لیں، ایک تکیہ رکھ لیں، ضرورتاً جب آپ کو آرام کرنا ہو آپ کسی ایک کونے میں جا کر آرام کر لیں، آرام سے فارغ ہوں تو اس کو لپیٹ کر رکھ دیں، اپنی عبادت میں مشغول رہیں۔ زیادہ تر ہمارا حصہ رات کا اور دن کا عبادت میں مشغول رہنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا زیادہ حصہ سونے میں اور آرام میں یا دوسرے کاموں میں مشغول رہیں ہم۔ اس لیے ہمارا 24 گھنٹے کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہاں ظہر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے ہر سال، خاص طور سے آخر عشرے کے اندر اعتکاف والوں کے لیے، خاص طور سے کہ نئے نئے نوجوان بچے آتے ہیں، بیچاروں کو قرآن کریم بھی وہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بہت سے نماز یاد نہیں ہوتی ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی صورتوں کو سیکھنے کا، نماز کے مذاکرے کا، کوئی دین کے مذاکرے، ہماری درخواست ہے اعتکاف والے ایسی مجلسوں کے اندر اہتمام کے ساتھ شریک ہوں۔ یہاں آئے ہیں تو کورے واپس نہ جائیں، بلکہ کچھ لے کر یہاں سے واپس جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں کہ ہم نے جامع مسجد میں اعتکاف کیا تھا، لہذا وہاں سے ہم نے یہ دعائیں سیکھیں، قرآن کریم کی یہ صورتیں ہمیں یاد نہیں تھی وہ سیکھی، نماز کے یہ مسائل ہمیں یاد نہیں تھے ہم نے یہ سیکھے، ہماری نماز میں یہ کمی تھی اور اب تک چلی آ رہی تھی، لیکن ہم نے وہاں پر اعتکاف کر کے اور سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں بیٹھ کر ہم نے یہ سب چیزیں سیکھی ہیں۔ آپ یہاں پر اگر اس طرح رہیں گے تو یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اس کا اہتمام کریں۔ حاجی عمر صاحب جو ہیں ہمارے بہت پرانے ذمہ دار ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ان کا بائی پاس ہوا ہے، بائی پاس ہونے کے باوجود بھی اپنے معمول کے مطابق اعتکاف جنہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ ایک دوسرے کی خدمت کا خیال بھی رکھیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، نوجوان لوگ، ان کی کوئی ضرورت ہو، مسجد سے باہر تو نہیں جانا ہے، لیکن مسجد کے اندر رہتے ہوئے، جو مسجد کی حدود ہے ان میں رہتے ہوئے ان کو کوئی پانی پلانا ہو، ان کے لیے کوئی بستر بچھانے کا کوئی ہو کہ بھائی لاؤ آپ کا بستر میں اٹھا کر وہاں بچھا دوں، آپ کا بستر اٹھا کر میں وہاں پر رکھ دوں جگہ پر، یہ خدمت بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ معمولی خدمت آدمی کرتا ہے اور کبھی جس کی خدمت کی جاتی ہے اس کے دل سے دعا نکل جاتی ہے، اور جو کام کوششوں سے نہیں ہوتے ہیں وہ کسی کی دل کی دعا سے اللہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔